یہ ناظرین السلام علیکم ناظرین وہ جاپر ایکسپریس کی جو کہانی تھی وہ 27 گھنٹوں میں انجام پذیر ہوئی، یعنی 27 گھنٹوں میں یہ شروع بھی ہوئی اور 27 گھنٹوں میں ختم ہوئی۔ یہ اگرچہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ ایک ہاسٹیج جس طرح یرغمال بنائے جاتے ہیں، اس میں یہ کامیاب ترین آپریشن تھا اور سب سے کم وقت میں اس کو انجام کیا گیا۔ لیکن سوالات جو جنم لیے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کن ممالک کی اس میں مدد شامل تھی یا سپورٹ شامل تھی، اور اسی طرح جو BLA یعنی جو دہشت گرد تنظیم ہے ان کو کن ممالک کی سپورٹ حاصل تھی، اور ان کے اہداف کیا تھے، کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لمبی اننگز کھیلنا چاہ رہے تھے، مطلب ہے کہ ہاسٹیج ٹیکنگ والا جو ہوتی ہے یوزولی یہ لمبی اننگز کھیلنا چاہ رہے تھے، کس کے لیے اور کون سے اہداف کے لیے، اور پاکستان کو کس کی خاطر بدنام کرنا چاہ رہے تھے، اس خطے کو کیوں اس طرح پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اٹس اے موسٹ والیٹائل ریجن۔ انہی باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ریپیٹ کروں کہ یہ سب سے مشکل آپریشن اس لیے تھا کہ ٹرین کی جو ہائی چیکنگ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہارڈلی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ ٹرینز کو ہائی چیک کیا گیا ہے، اور اسپیشلی جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ دوسرا ٹرین ہائی چیکنگ کا واقعہ، اس سے پہلے ایک ہوا تھا 1977 میں یا اراؤنڈ دیٹ، وہ ہالینڈ میں ہوا تھا۔ کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے، ٹرین کی ٹائمنگ، ٹرین کی سیٹلائٹ، وہ سارا ابھی تو ماڈرن گیجٹری ہے اسی حوالے سے، اور پھر اس کی سپیڈ اور روڈ وغیرہ سے بہت دور، لیکن ان کے لیے یہ لاجسٹک سپلائی کرنا، ویپن سپلائی کرنا، مین سپلائی کرنا، اور پھر ایک ایسے جگہ پہ جہاں پہ وہ جو روڈ سے بھی 20-25 کلومیٹر بلکہ اس سے زیادہ دور ہو، تو یہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ بغیر کسی اس کے ناممکن تھا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے جو اسپیشل فورس ہے جس کو SSG کہتے ہیں، اسپیشل سروسز گروپ، ان کا جو دستہ تھا اسلام آباد پنڈی سے اسپیشلی روانہ کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ پھر پاکستان آرمی اور ساتھ ہی جو ہے FC اور پولیس کی جو وہ سپورٹ تھی وہ حاصل تھی۔ ڈرون کا استعمال کیا گیا، ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا، لانگ رینج سنائپرز کا استعمال کیا گیا اس میں، اور بڑی طریقے سے، کیونکہ یہ جو ہاسٹیج تھے، پہلے تو جو رپورٹس آئے تھے وہ مختلف تھے۔ ہاسٹیج کو ٹرین میں ہی رکھا گیا تھا، ٹرین کے ایک ڈبے یا 2 ڈبوں میں رکھا گیا تھا، کچھ ٹرین سے باہر جو ہے ان کو بٹھایا گیا تھا، اور بہت توڑے چاہے جو ان کو ٹرین سے دور لے کے گئے تھے۔ تو سنائپرز کے ذریعے وہ جو اسپیشلی جو سوسائڈ بامرز جو تھے ان کو ڈائلیوٹ کیا گیا، تو اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو یرغمالیوں کی کیجولٹی ہوئی ہے وہ کم سے کم ہوئی ہے، کیونکہ ہاسٹیج ٹیکنگ سے پہلے دہشت گردوں نے تقریباً 21 کے قریب جو یرغمالی تھے ان کو مارا تھا، ان کو جو ہے نا قتل کیا گیا تھا۔ اور پاکستان کی جو فورسز کا جو بیان آیا ہے اس میں یہی ہے کہ جنرلی تو یہ نہیں کہ کتنے ہاسٹیج جو ہے ریلیز ہوئے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 350 کے قریب جو ہے یرغمالی ان کو رہا کیا گیا ہے، 33 اراؤنڈ جو ہے دہشت گردوں کو مارا ہے، اس میں 4 جو ہمارے FC کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور مکمل طور پر دہشت گرد چاہ کیا رہے تھے؟ بنیادی یہ ہے کہ جو یرغمال بنا لیتے ہیں، جو ہاسٹیج ٹیک کرتے ہیں یا ہاسٹیج رکھتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گیم ذرا لمبا ہو جائے، طویل ہو جائے، تاکہ ایک تو اس سے ملک کی بدنامی ہوتی، پاکستانی اداروں کی بدنامی ہوتی، سیکیورٹی فورسز کی بدنامی ہوتی، اور ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ابھی یہ خبر اگر آپ دیکھیں پاکستانی اخبارات میں بھی یہ دوسری پیج پہ یا دوسری خبر بن گئی ہے، کیونکہ وہ جلد ختم کیا گیا، ورنہ یہ اگر کل بھی یہی ہوتا کہ روزانہ سارے ٹیلی ویژن ٹاک شوز انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ پاکستان میں بھی باہر بھی، تو اس سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوتی۔ تو جتنا جلدی اس کو انجام پذیر کیا گیا، میرے خیال میں یہ فورسز کی کامیابی ہے۔ اور اس میں جس طرح شروع میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا ہائی ٹیک ہاسٹیج ٹیکنگ تھا، ریل کا جو ٹرین کا جو ہائی چیکنگ تھا،
یہ بی ایل اے کی بس کی بات نہیں تھی. بی ایل اے انٹل ریسنٹلی جو تھا وہ سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنا, پولیس پہ حملہ کرنا یا ٹارگٹ کلنگ کرنا, اتنی بڑے پیمانے پہ آپریشن کرنا, یہ بی ایل اے کی بس کی بات نہیں تھی. اس میں ہائی لیول کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے, ہائی ٹیک جو ہے نا کمیونیکیشن سسٹم ہونا چاہیے, اور لاجسٹک سپلائی کے لیے آپ کے پاس فرنٹ اور بیک دونوں پہ جو ہے ریسورسز ہونے چاہیے, اور پھر اس کو جو ہے سیٹلائٹ سے جو ہے آپ اس کو جو کوئی ہونا چاہیے کہ ٹرین کہاں ہے اس وقت, کہاں پہ اور یہاں پہ کس ٹائم پہنچے گا, اور یہ سائٹ سلیکشن, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کا جو تھا جو پاکستان کی طرف سے جو ہے کہ وہ بھارت میں, اس طرح کل میں نے کہا بھی تھا کہ بھارت کے ہندو اخبار یا ایکسپریس ٹریبیون, انڈین ٹریبیون میں بھی کچھ رپورٹیں ایسے کی تھی کہ بی ایل اے کے لوگوں کو وہاں پہ دلی میں ان کا علاج کیا جاتا ہے, دلی کے ہاسپٹل میں فیک نیمز یا ڈسگائز نیمز کے ساتھ. افغانستان میں جو رپورٹ سے یہ کہ جو کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہوئی تھی تو وہ افغانستان میں کسی سے بات کر رہے تھے. ظاہری بات ہے ہسٹوریکلی بھی یہی ہے کہ اس طرح میں نے کل کہا تھا کہ ان کے زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ نمروز میں یا ہرات میں یا کندہار میں جو ہے وہاں پہ یہ اسٹیشن ہوتے ہیں, اور اس کا اظہار جو ہے افغان میڈیا میں بھی ہوا ہے, ماضی میں آئے ہیں, اور خود آفیشلز نے بھی کیا ہے. اب لاسٹ سٹیج پہ میں کہہ دوں گا کہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان فورسز نے اپنے وسائل سے اور اپنے جو ہے نا پورے اس سے اس کو انجام دیا ہے. کسی سے, حالانکہ سب نے آفر کی تھی, سب نے اس کو کنڈیم کیا تھا, لیکن کسی سے مدد اس میں نہیں لی گئی ہے. اپنے ڈرونز, اپنے ایئر سسٹم جو ہے استعمال کیا گیا ہے, اور اپنے جو ایس ایس جیز ہیں, اسپیشل سیکیورٹی جو سروسز گروپ ہے, ان کو استعمال کیا گیا ہے, اور بڑی جان فشانی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آپریشن بہت کم ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں یرغمالی ہو اور اتنا جلدی اس کو جو ہے کہ ودن 24 آورز جو ہے آپ اس کو فنش کریں, اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں کہ علاقہ بھی انہاسپٹیبل ہو, رک ٹرین ہو, پہاڑ ہو, وہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے نا آلموسٹ ناٹ پاسبل ہو. تو ایسے میں آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا ہے. لیکن آگے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یا خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے, وفاقی حکومت کو یا ہمارے سیاسی لیڈرشپ کو, عسکری لیڈرشپ کو اس مسئلے کو بیانڈ ملٹری آپریشن بھی سوچنا پڑے گا.